نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعے پر علم اور علم والوں کی فضیلت، اہمیت اور معاشرے میں کردار کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر چند مزید باتیں عرض کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر اس کی ایک اہم وجہ اور فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور دوسری چیز کہ انسان کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ علم عطا کر کے اللہ رب العزت نے انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کر دیا، اشرف کر دیا، اعلیٰ کر دیا، اس لیے کہ یہ علم کی دولت اللہ رب العزت نے اور کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی، اور پھر اسی علم کی بدولت اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا خلیفہ بھی مقرر فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں سے اس کا تذکرہ ہوا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ ذکر فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے کہ آپ اسے دنیا میں بھیجیں گے، یہ آپس میں لڑے گا، فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو کہنے لگے کہ آپ اس کو دنیا میں بھیجیں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم موجود ہیں آپ کی تسبیح کرنے کے لیے، آپ کی حمد و ثنا کے لیے، آپ کی عبادت کرنے کے لیے ہم ہمہ وقت موجود ہیں، تو پھر ہمارے ہوتے ہوئے انسان کو پیدا کرنا اس کا کیا معنی ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم وہ نہیں جانتے کہ اس کو پیدا کرنے کی کیا حکمتیں ہیں اور کیا ضرورت ہے، یہ مجھے معلوم ہے، تمہیں اس سے کوئی سروکار بھی نہیں ہے اور تمہارے علم سے بھی یہ دور کی بات ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، مختلف چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو ان کا علم عطا کیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو ملائکہ پر پیش کیا اور ان سے پوچھا گیا
فقال انبئونی، ان سے کہا گیا کہ بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں تم سچے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے انسان کو پیدا کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم موجود ہیں، تو اگر تم اس اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتا دو کہ جو ہم نے تمہارے سامنے رکھی ہیں۔ کہنے لگے سبحانک، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جو تو نے بتا دیا، جتنا علم تو نے عطا کر دیا ہمیں تو اس سے زیادہ معلوم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، اور سارے کاموں کی حکمتیں تیرے ہی پاس ہیں۔ قال یا آدم، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا، انبئہم باسمائہم، کہ آپ ان کے سامنے ان چیزوں کے نام بیان کریں، انہیں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے اور ان کے نام کیا ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بیان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے رازوں سے واقف ہوں، حکمتوں سے واقف ہوں، میرے پاس سارا علم ہے، تو میں نے یہ نہیں کہا تھا؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو تم چھپاتے ہو، میرے علم سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے، اور میں جانتا ہوں کہ انسان کو پیدا کرنا اور اسے علم عطا کرنا اور پھر اسے دنیا میں بھیجنا اور پھر اس دنیا کے نظام کو چلانا، اس کی کیا حکمت ہے، کیا ضرورت ہے، اس سے میں واقف ہوں، لہٰذا تمہارا یہ اعتراض بے معنی ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی صداقت ہوتی تو تم میری بات کا جواب دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کر کے، اسے شعور دے کر، عقل اور فہم و فراست دے کر اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز کیا، اور پھر اپنی اس نعمت کا بار بار تذکرہ بھی کیا۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ اس آیت کو دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ نے تو بے شمار تمہارے اوپر انعامات کیے ہیں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اسی صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی نعمت ذکر فرمائی وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھایا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت علم انسان کو عطا کیا، اور پھر فرمایا کہ انسان ناواقف تھا، اس سے جاہل تھا، اللہ تعالیٰ ہی نے اسے علم اور علم کے مختلف ذرائع عطا فرمائے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ ہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، تم ماں کے پیٹ سے جب باہر آتے ہو، دنیا میں قدم رکھتے ہو، لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا، کسی بات کو نہیں جانتے، تم جاہل ہوتے ہو، علم سے عاری ہوتے ہو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ نے تمہیں سماعت بھی دی، بصارت بھی دی، اور دل بھی دیا، دماغ بھی دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم عطا کیا، اس کے اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع انسان کے لیے وضع کر دیے۔ سب سے پہلا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ کو بنا دیا کہ انسان کے پاس سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، بات کرنے کی طاقت ہے، اور چھونے کی طاقت ہے، ذائقہ چکھنے کی طاقت ہے۔ ان حواس خمسہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے ان کا علم آشکارا کر دیا۔ تو علم کا جو پہلا ذریعہ ہے وہ تو حواس خمسہ ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان کے ذریعے انسان جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، لیکن ایک موقع پہ آ کر حواس خمسہ جواب دے جاتے ہیں۔
پھر ان کے ذریعے انسان اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی۔ عقل پھر اس کے وہ مسائل حل کرتی ہے اور اس پر وہ علوم کھلتے ہیں، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ عقل بھی جواب دے جاتی ہے، عقل بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور جب عقل بھی انسان کی جواب دے جاتی ہے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ رہنمائی کے لیے وحی کے علوم کو شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں پر عقل کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ وحی کی برکات، وحی کے علوم انسان کے لیے وضع فرما دیتے ہیں، تاکہ اسے وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ جن کو سمجھنے سے اس کے حواس خمسہ بھی قاصر ہیں اور اس کی عقل بھی ان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ مثال کے طور پر ایک دیوار ہے، اس دیوار کو دیکھ کر، اسے چھو کر، حواس خمسہ کو کام میں لا کر اس دیوار کو جان پہچان اس کی جا سکتی ہے، لیکن حواس خمسہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ دیوار بنی کیسے۔ اس کے لیے پھر عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ عقل یہ سمجھاتی ہے کہ اس کو جوڑا گیا، بنایا گیا، کسی بنانے والے کی بھی ضرورت پڑی، کسی مستری نے، کام کرنے والے نے اس کا مسالہ بنایا، اینٹوں کو جوڑا اور ایک دیوار کھڑی کر دی۔ یہ مسئلہ عقل نے حل کر دیا، لیکن اب اس دیوار کا وہ کیسا استعمال ہو کہ یہ دیوار ہمارے لیے آخرت میں ثواب کا باعث بن جائے، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ جائیں، وہ کیا کام ہوگا کہ جس کے کرنے سے اللہ راضی ہوگا، کون سا کام ہمارے لیے حلال ہے، کون سا حرام ہے، کس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں کا جواب نہ حواس خمسہ کے پاس ہے، نہ عقل اس بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی اس کی سکت ہے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وحی کے علوم نازل فرمائے، اور وحی یہ بتاتی ہے کہ کون سی چیز جائز ہے، ناجائز ہے، کون سی چیز اللہ کی رضا کو لانے کا سبب بنتی ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کے اختیار کرنے سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اصل علوم جو ہیں وہ وحی کے علوم ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں مبعوث کیا تو اسی وحی کے علوم کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، اور دنیا اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے علوم انبیاء کو دے کر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر ابتدا ہی سے اس علم کا سیکھنا سکھانا ابتدائے اسلام سے یہ چلا آ رہا ہے، اور سب سے پہلا جو ذریعہ بنا وحی کے نزول کا اور تعلیم و تعلم کا، وہ تو اگر دیکھا جائے تو غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا، جبریل امین وحی لے کر آئے، اور وہاں بھی حکم یہی دیا گیا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھنے کا حکم دیا گیا، تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو وہ وہاں سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر وہ سلسلہ رکا نہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہا، اور انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ دین بھی اسی کے ذریعے سے محفوظ ہوگا، دین کے علوم کی حفاظت بھی ہوگی، اور دنیا میں علماء بھی موجود رہیں گے، دین کے سمجھنے والے بھی موجود رہیں گے، اس لیے کہ یہ سیکھنے سکھانے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ تو اسلام کے ابتدائی دور ہی سے جس بھی مقام کو، جہاں بھی مسلمانوں نے چاہے تھوڑے وقت کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا، بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کو، اس عمل کو جاری کیا، اس کا انتظام کیا، تو اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کو اور اس جگہ کو، درس و تدریس کے اس عمل کو مدرسے کے نام سے موسوم کیا گیا، اور اس مدرسے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنا اسلام کی ابتدا جب سے ہوئی تو اسی وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ابتدائی مدرسہ قائم ہوا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن سے ابتدا ہوئی،
انہوں نے اپنے گھر کے باہر صحن میں ایک جگہ مقرر کر رکھی تھی جہاں وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ تو ان کی نماز اور ان کی تلاوت کو دیکھ کر بچے اور عورتیں ارد گرد سے آ جاتے، جمع ہو جاتے اور سننے لگتے، لیکن مشرکین کو یہ گوارا نہ ہوا، تو پھر انہوں نے مجبوراً حضرت ابوبکر نے اس سلسلے کو ختم کرنا پڑا، وہاں انہوں نے اس کو جاری نہ رکھنے دیا۔ تو پہلا یہ مدرسہ تھا اسلام کے دور کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دار ارقم میں پہلا مدرسہ شروع ہوا، جہاں پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کو مدرسے کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، سیکھنے سکھانے کے عمل کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور وہاں پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر کبار صحابہ کرام وہاں کے فیض یافتہ ہیں، وہیں سے تعلیم حاصل کر کے وہ آگے بڑھے اور دنیا میں انہوں نے علم روشن کیا، اسلام کا نام روشن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو دار ارقم میں مدرسہ قائم ہوا تو اس میں صحابہ کرام کی شاگردوں کی تعداد 40 تک رہی مختلف اوقات میں، اور عموماً یہ کام چھپ کے ہوتا تھا، چونکہ حالات مشکل تھے، مشرکین اجازت نہیں دیتے تھے، گوارا نہیں کرتے تھے اس چیز کو، تو 40 تک صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی رہی، اور پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کرتے رہے، سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہا۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں بھی قرآن کا پڑھا جانا، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، یہ سلسلہ جاری تھا۔ پھر 7 نبوی سے 10 نبوی تک ان 3 سالوں کے دوران قریش مکہ نے اور مشرکین نے اسلام کے نام لیواؤں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی خاندان کو جلا وطن کر دیا، بائیکاٹ کر دیا، اور مجبوراً شعب ابی طالب میں 3 سال کا عرصہ گزارنا پڑا۔ لیکن یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، یہ درس و تدریس کا سلسلہ شعب ابی طالب میں بھی جاری رہا۔ پھر اس کے بعد حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی، اور وہاں جا کر بھی انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی، تبلیغ جاری رکھی، سیکھنے سکھانے کا عمل اور پڑھنے پڑھانے کا عمل جاری رہا۔ پھر مدینہ طیبہ کی طرف سے کچھ لوگ آئے، اور وہاں سے وہ یہاں اسلام قبول کر کے واپس گئے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی پڑھنے والا، پڑھانے والا دیا جائے تاکہ ہمارے پاس تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، ان کی تشکیل کی، اور ایک ساتھ اور صحابی کو، اور انہیں مدینہ بھیجا، جنہوں نے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا کر اپنا مسکن بنایا، وہاں ٹھہرے، اور پھر وہ گھر ہی مدرسے کی بنیاد بنی۔ وہیں پر آ کر انصار نے بہت تعداد میں انہوں نے وہاں آ کر اسلام قبول کیا، قرآن کا سیکھنا، پڑھنا پڑھانا، اور یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ وہاں جاری ہوا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قباء کے اندر جہاں مسجد قباء بنی، پہلی مسجد بنی، وہاں پر صحابہ جمع ہوتے رہے، ہجرت کر کے وہاں جاتے رہے، مسجد کی بنیاد بھی رکھی، ساتھ تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلتا رہا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے تشریف لے آئے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، تو مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ مختص کر دی گئی جسے صفہ کا نام دیا گیا، اور اس صفہ کے اس چبوترے پر، اس احاطے میں صحابہ کرام موجود رہتے تھے، ہمہ وقت وہ وہاں دین کی تعلیم کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہاں موجود رہتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم اور فنون سیکھتے تھے، حاصل کرتے تھے۔ پھر صفہ کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، خلافت راشدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مکاتب کو، مدارس کو، مساجد کو فروغ دیا، دنیا کے اندر اسلام پھیل رہا تھا، دور دور تک اسلام کا بول بالا ہو گیا، اسلام پھیلتا چلا گیا، ساتھ ساتھ مساجد بھی بنتی چلی گئیں، اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہوتا گیا، اور مسجد کو مرکز تعلیم بنایا گیا۔ جہاں بھی مسجد بنتی
وہیں پر تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہو جاتا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے باقاعدہ مدارس کے لیے، مکاتب کے لیے اور ان میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے تنخواہیں مقرر کر رکھی تھی، اور پھر جماعتوں کی شکل میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے ساتھ حضرت عمر نے تشکیلات کی مختلف علاقوں میں، جہاں جا کر انہوں نے علم کو پھیلایا اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہا، مدارس بڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تشکیل دمشق کی طرف کی گئی، وہاں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر وہ درس و تدریس کیا کرتے تھے، قرآن سکھایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب وہاں ان کے طلبہ کی تعداد دیکھی گئی تو 1600 ان کے شاگرد وہاں پر موجود تھے جو ان کے ایک حلقہ درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ پھر اگلے ادوار کے اندر جوں اسلام پھیلتا گیا، اسلامی سلطنت وسیع ہوتی گئی، جہاں جہاں اسلام کا پیغام پہنچتا گیا وہاں درس و تدریس کا سلسلہ قائم ہوتا گیا، مدارس قائم ہوتے گئے، مکاتب قائم ہوتے گئے، اور پھر 3 صدی ہجری میں تیونس کے اندر جامعہ زیتون کی بنیاد رکھی گئی، اور 4 صدی میں مصر کے اندر جامعہ ازہر کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی طرح محمود غزنوی نے غزنی کے علاقے میں ایک بہت بڑی عالی شان مسجد تعمیر کی، اس کے ساتھ ایک عالی شان مدرسہ قائم کیا گیا، ایک لائبریری قائم کی گئی، مکتب قائم کیا گیا۔ پھر اسی طرح نیشا پور میں مدارس کا جال بچھ چکا تھا، بغداد کے اندر، کوفہ کے اندر علم و عمل کی بہاریں تھیں، مدارس کا جال بچھتا چلا گیا۔ 5ویں صدی ہجری میں مدرسہ نظامیہ کی بنیاد بغداد کے اندر ڈالی گئی، اور اسی مدرسہ نظامیہ سے امام غزالی جیسے علوم و فنون کے ماہر پیدا ہوئے۔ پھر اگر ہندوستان کی طرف رخ کریں تو 7ویں صدی ہجری کی ابتدا میں قطب الدین ایبک ان کا دور آیا، 602 سے آگے چلتا رہا وہ دور۔ تو اس 7ویں صدی ہجری کے اختتام تک ہندوستان علم و عمل کا اور علوم و فنون کا گہوارہ بن چکا تھا، اور پورے ملک میں مدارس کا جال بچھ چکا تھا۔ اور پھر تاریخ دانوں نے اور سیاحوں نے اور انگریز مصنفین نے جو تفصیلات لکھی ہیں اس دور کے حوالے سے کہ مدارس کی کیا صورتحال تھی، اس میں سے چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں۔ سلطان محمد تغلق کے دور میں دہلی کے اندر ایک شہر کے اندر 1000 سے زائد مدارس تھے، اور پھر شاہی خزانے سے ان مدارس کے لیے فنڈ جاری کیے جاتے، ان کی تنخواہیں مقرر کی جاتی۔ تعلیم اس قدر عام ہو چکی تھی کہ گھروں میں کام کرنے والی خادمائیں اور کنیزیں وہ تک عالمہ اور حافظہ ہوا کرتی تھیں۔ پھر ایک مورخ لکھتے ہیں کہ عالمگیر کے عہد میں سندھ کے علاقے ٹھٹھا میں ایک شہر کے اندر 400 سے زیادہ مدارس قائم تھے۔ اور پھر ایک انگریز یہ لکھتا ہے کہ انگریزوں کی عملداری سے قبل بنگال کے صوبے میں 80,000 مدارس تھے، اور وہاں کے عمراء نے اور رؤساء نے، وزراء نے بہت ساری اراضی مدرسے کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب حساب لگایا گیا تو پورے بنگال کا 1/4 ایسا تھا کہ جو سارے کا سارا اگر جمع کیا جائے اس رقبے کو تو وہ سارے کا سارا وقف میں آتا تھا، اور مدارس کے لیے وہ وقف کر دیا گیا تھا۔ پھر یہاں پر زوال شروع ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انگریز یہاں پر قدم رکھتا ہے، تجارت کے نام پر آتا ہے اور پھر اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ اس کو اپنے رستے کی رکاوٹ محسوس ہوئی، جو انہوں نے جائزہ لیا کہ کس چیز کی وجہ سے ہمارے کام میں رکاوٹ پڑ سکتی ہے، تو وہ تھی مسلمانوں کے علوم، مسلمانوں کا دینی شعور اور مسلمانوں کا مذہب کے ساتھ لگاؤ۔ اور اس کا مرکز مسجد تھی اور مدرسہ تھا، اور مدرسے سرکاری سطح پر چلائے جاتے تھے، ان کے لیے وظائف مقرر تھے، زمینیں وقف تھیں۔ تو سب سے پہلا حملہ انہوں نے پھر مدارس پر کیا اور مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف انہوں نے پادری بلائے، مشنری اسکول جاری کیے، 1813 کے اندر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا، قانون سازی بھی کر دی، اور
پادری منگوا کے مشنری سکول بنا کے ان کی بھرپور طریقے سے پشت پناہی کی، ان کو سہولتیں دیں، ان کو مراعات دیں، اور ان میں پڑھنے والوں کو ملازمت کی پیشکش کی، اور اس طریقے سے انہوں نے نظام کو بدلنے کی کوشش کی۔ اور یہ جو اوقاف تھے، یہ وقف زمینیں تھیں، مدارس کا نظام تھا، اس کو یکسر ختم کر دیا، اور پوری کوشش کر کے مدارس کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر 1835 میں لارڈ میکالے نے آ کر وہ نظام دیا کہ جس کے بارے میں وہ خود انگریز کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اس نظام کو لانے سے، اس تعلیم کو عام کرنے سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں کہ جو رنگ اور شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں، لیکن عقائد کے اعتبار سے اور ترجیحات کے اعتبار سے اور دلی طور پر وہ ہمارے ساتھ ہوں اور انگریزوں کے معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کے دوران بالکل یہ سلسلہ ختم ہوتا چلا گیا، مدارس کو یکسر ختم کر دیا گیا، اور ایک ایک دن میں سینکڑوں علماء کو پھانسیاں دینا، انہیں گرفتار کرنا، انہیں جلا وطن کرنا، یہ روز کا معمول بن گیا۔ اور پھر بہت سارے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن ان سارے نامساعد حالات کے باوجود، ان برے اور تکلیف دہ حالات کے باوجود، کچھ اللہ والے تھے، کچھ اللہ کے ماننے والے ایسے تھے کہ جن کو نہ دنیا کا کسی قسم کا کوئی خوف تھا، نہ دنیا کا کوئی لالچ تھا، لیکن دین کو بچانے کے لیے، دینی علوم کی حفاظت کے لیے، اور اللہ کے قرآن کو دنیا میں قائم رکھنے کے لیے اور اس کے نظام نافذ کرنے کی کوشش کرنے کے لیے انہوں نے مدارس کی ابتدا کی۔ اور سب سے پہلے جو اس دور کے بعد، اس سارے منظرنامے کے بعد جو پہلا مدرسہ قائم ہوا، وہ سہارنپور کے اندر دیوبند کی بستی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر وہ علم کا نور وہاں سے پھیلتا چلا گیا، اور وہ مدارس کی وہاں سے مدارس بڑھتے گئے، تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، ان کی شاخیں بنتی گئیں، اور پورے بر صغیر میں، پاک و ہند میں مدارس پھیل گئے۔ اسی وجہ سے آج ہمارا ایمان محفوظ ہے، آج ہمارا قرآن محفوظ ہے، آج دینی علوم محفوظ ہیں، اس لیے کہ اس وقت حالات کی نزاکت کو سمجھ کر جن لوگوں نے کوشش کی تھی وہ کھڑے ہوئے تھے، اور دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا تھا، اس کی بدولت آج یہ دین بھی بچا ہوا ہے، آج یہ دینی علوم بھی بچے ہوئے ہیں، اور آج ہمارا ایمان بھی بچا ہوا ہے۔ آج ہم اسی وجہ سے مسلمان ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا ایمان سلامت ہے۔ پھر ان مدارس نے معاشرے کے اندر اپنا بہترین کردار ادا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے علم دین کی حفاظت کی ہے، انہوں نے عقائد اور اخلاق کی حفاظت کی ہے، انہوں نے ایمان والوں کی روحانی تربیت کا بندوبست کیا ہے، اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑی سماجی خدمت یہ انجام دی ہے کہ انہوں نے مفت تعلیم دے کر ایک بہت بڑے طبقے کو سنبھالا ہوا ہے۔ مشکل ترین حالات میں مفت تعلیم عام کر کے انہوں نے سماجی خدمت بھی انجام دی، اور ساتھ ساتھ پھر شرح خواندگی میں بھی اضافے کا باعث بنے۔ بنیادی تعلیم دے کر شرح خواندگی کی شرح میں اضافے کا باعث بنے، اور پھر دنیا میں کہیں بھی اسلام پر کہیں سے حملہ ہوا، چاہے وہ قادیانیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ رافضیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ دہریت کی شکل میں ہو، چاہے الحاد کی شکل میں ہو، کسی بھی سطح پر اسلام پر جب حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اسلامی علوم پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ دینی مدارس ہر موقع پر علمی محاذ پر دفاع کرتے ہوئے نظر آئے۔ پھر اس مادیت کے دور میں جب نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی مال کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، کمانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اس دور میں بھی قناعت کی، ایثار کی اور سادگی کی اعلیٰ مثالیں قائم کرنے والے اور ان کا درس دینے والے اور ان کی عملی تصویر پیش کرنے والے یہی دینی مدارس ہیں۔ اور پھر اگر ان دینی مدارس کا ان کا کردار دیکھا جائے اور ان سے حاصل ہونے والے نتائج دیکھے جائیں تو انسان اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی کہ جس کی بدولت ایمان بھی محفوظ ہے، دین بھی محفوظ ہے، دینی علوم بھی محفوظ ہیں، اور دینی حوالے سے شرعی اعتبار سے ان مدارس نے ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، چاہے وہ معاشرتی ضرورت ہو، چاہے وہ کسی قسم کی
دینی شرعی حاجت ہو، ضرورت ہو، ان ضرورتوں کو ان دینی مدارس نے ہمیشہ پورا کیا ہے اور معاشرے میں اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ پھر ان دینی مدارس کا اگر عصری اداروں سے، دنیاوی تعلیم دینے والے اداروں سے تقابل کر کے دیکھا جائے، موازنہ کیا جائے، تو پھر یہ ایک طویل بحث ہے، اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے کہ دینی مدارس نے معاشرے کو کیا دیا، معاشرے کی کون کون سی ضرورت پوری کی، اور ان سکولوں نے، کالجوں نے، یونیورسٹیوں نے کیسی نسل ہمیں عطا کی، کون سی ضرورت پوری کی، اور کہاں کہاں اس قوم کا بیڑا غرق کیا، اس ملک کی معیشت کو برباد کیا، تباہ کیا۔ تو یہ ایک طویل موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی، وقت ہوا تو اس پر بات کریں گے۔ اب ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے کہ ان مدارس کا، ان کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے، ان مدارس کے ساتھ تعاون کر کے ان کو مضبوط کرنا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کی حمایت کرنی ہے، مخالفت سے بچنا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اپنی اولادوں کو دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، دین کی اصل روح کو پہچاننے کے لیے، اور عملی طور پر دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمیں اپنی اولادوں کو بھی دینی مدارس کی طرف بھیجنا ہوگا۔ اگر سب نہیں تو کم سے کم اپنی اولادوں میں سے کسی ایک بیٹے کو، کسی ایک بچے کو دینی مدارس کا رخ کروانا ہوگا، دینی علوم سکھانے ہوں گے، اور علم سے اس کو آشنا کرانا ہوگا۔ حضور نے فرمایا یا تو عالم بنو، یا متعلم بنو، یا ان کے محب بنو، ان سے محبت کرنے والے بنو، یا ان کی اتباع کرنے والے بنو، پانچویں مت بنو۔ تو ان مدارس کا تحفظ بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، جو ان کے سلسلے ہیں اس کو مضبوط بھی کرنا ہے، اور خود بھی اس میں شامل ہو کے دین سیکھنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی سکھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے کی اور مدارس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔